بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہوگی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں ہوگی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں گھر میں رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ وہ آیات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل فرمائی۔ سب سے پہلے وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے وہ یہی 5 آیات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلا لفظ اقرا، پڑھو، علم دین حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا لفظ اس امت کو عطا فرمایا وہ تھا اقرا، یعنی پڑھو۔ دیکھو، یہ میسج اور یہ پیغام توحید کے بارے میں بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں ایک مانو کہ اس کے بغیر ایمان اور انسان کی نجات کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ میسج اور یہ پیغام رسالت کے بارے میں بھی ہو سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور اس کے رسول ہیں، اس کو مانو کہ اس کے بغیر انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ یہ میسج اور یہ پیغام اسلام کے اہم ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے ہٹ کر جو سب سے پہلا لفظ اس امت کو عطا فرمایا وہ تھا اقرا، یعنی پڑھو، علم دین حاصل کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محمد، ہم نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو یہ علم عطا فرمانا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے اوپر بڑا فضل و کرم ہے۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو علم کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے، جس کے نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، گویا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ تو یہ علم کا حاصل ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کتنا علم دین کا حاصل کرنا؟ اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو دین کے حساب سے اور دین کے مطابق گزار سکیں۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض اور ضروری ہے جس کے ذریعے ہم حلال و حرام کی تمیز کر سکیں، جس کے ذریعے ہم جائز اور ناجائز کے اندر فرق کر سکیں، صحیح اور غلط کو پہچان سکیں۔ میرے محترم بزرگوں، دیکھنے میں یہ آتا ہے ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر علم دین کی کمی ہے۔ ہم لوگ بچپن کے اندر تو اپنے بچوں کو کھانے کمانے کے لیے بھیج دیتے ہیں اور پھر وہ علم دین کے مقابلے میں جاہل رہ جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بچے اور بہت سے بڑے بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو بڑے ہو جاتے ہیں، جوانی کی دہلیز کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں وہ علم دین کے مقابلے میں جاہل اور ان پڑھ رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ والد کا جنازہ سامنے پڑا ہے،
لیکن بچہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اس نے علم دین حاصل کیا ہی نہیں۔ نماز جنازہ کے جو فرائض تھے، نماز جنازہ پڑھنے کا جو طریقہ تھا، اس نے علم حاصل کیا ہی نہیں۔ بچپن میں ماں باپ نے اس کو مدرسے میں نہیں بھیجا، علم دین حاصل نہیں سکھلایا، اور پھر بڑے ہو کر بچے شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، جب ان سے معلوم کیا جائے، جب ان سے نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ شرمندگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم نماز کے فرائض سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم نے نماز کے واجبات کو سیکھا ہی نہیں، نماز کے فرائض کیا ہے، کس چیز سے نماز خراب ہو جائے گی، کس چیز کے چھوڑنے سے نماز کے اندر سجدہ سہو لازم آ جائے گا، کس چیز کو چھوڑنے سے ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی، میرے محترم بزرگوں ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھلائے، دنیا کے علم بھی سکھلائے، وکیل بھی بنائے، ڈاکٹر بھی بنائے، انجینئر بھی بنائے، مستری بھی بنائے، دستکار بھی بنائے، لیکن میرے محترم بزرگوں علم دین ضرور سکھلانا چاہیے۔ بہت سے لوگ بچپن کے اندر نہیں سیکھتے اور پھر بڑے ہو جاتے ہیں تو شرم محسوس کرتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرنی چاہیے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہوتی۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ ہماری عمر 20 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئے، ہم کیا حاصل کریں گے؟ نہیں، میرے محترم بزرگوں، آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے علم حاصل کر رکھا ہے انہوں نے بھی تو کبھی حاصل کیا ہوگا، ماں کے پیر سے سیکھ کر تو کوئی نہیں آیا۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے، کوئی عالم بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، کوئی امیر بن گیا، کوئی محدث بن گیا، کوئی مفسر بن گیا، انہوں نے بھی میرے محترم بزرگوں اسی دنیا کے اندر رہ کر علم دین حاصل کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، جن لوگوں نے علم دین نہیں سیکھا ان لوگوں کو شرم محسوس نہ کرنی چاہیے اور علم دین ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس علم دین حاصل کرنے کے بہت سارے وسائل ہیں، ہماری مسجدیں آباد ہیں، مسجدوں کے اندر امام ہیں، علماء آباد ہیں، مسجدوں کے اندر مدرسے ہیں، مکتب ہیں، خانقاہ ہیں، تبلیغی جماعت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، راستے بند نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک فقیر ایک دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، تو کسی صاحب نے کہا کہ بابا جی یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو اس فقیر نے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ جو دریا بہہ رہا ہے، اس دریا کے اندر جو پانی بہہ رہا ہے یہ پانی ختم ہو جائے اور پھر میں دریا کو پار کروں۔ یہ جو دریا کے اندر پانی بہہ رہا ہے یہ پانی ختم ہو جائے بہہ کر، اور پھر میں دریا کے اندر راستہ بناؤں اور پھر میں دریا پار کر کے چلا جاؤں۔ تو اس شخص نے ہنس کر کہا کہ بابا جی اس طرح تو کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دریا کے اندر تو پانی ہمیشہ بہے گا ہی، تو پھر آپ تو یہیں کھڑے رہ جاؤ گے، یہیں انتظار کرتے رہ جاؤ گے، آپ دریا کو پار نہیں کر سکو گے۔ تو اس فقیر نے بہت شاندار جواب دیا کہ میں آپ لوگوں کو یہی سکھانا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرح اگر میں یہاں پر بیٹھ کر دریا کے بہہ جانے کا، پانی کے بہہ جانے کا انتظار کرتا رہوں گا اور تو میں اس طرح کبھی دریا پار نہیں کر سکوں گا، اسی طرح بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری گھر کی مجبوری ہے، ہمارے گھر کی ذمہ داری ہے، بال بچوں کا خرچ اٹھانا ہے، بال بچوں کے لیے مکان بنانا ہے، شادی کی ذمہ داری کرنی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، جس طرح وہ بابا جی کا کہنا ہے کہ میں اگر پانی کے بہنے کے انتظار کروں گا تو میں ہمیشہ کے لیے ہی بیٹھا رہوں گا، اسی طرح اگر ہم لوگ یہ سوچیں گے کہ پہلے ہم گھر کی ذمہ داری پوری کر لیں، بال بچوں کی شادی کر لیں، بال بچوں کے لیے مکان بنا لیں، گھر کی ذمہ داری کو مکمل کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر کچھ وقت نکال کر علم دین حاصل کرو گے، تو میرے محترم بزرگوں سوچنے کی بات ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں گھر کی ذمہ داری مکمل کرنی پڑے گی، گھر کی ذمہ داری بھی دیکھنی پڑے گی، بال بچوں کا خرچ بھی دیکھنا پڑے گا، ان کی مکان کی شادی بیاہ کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، انہی مصروف اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہمیں علم دین کو حاصل کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ آج ہم لوگ، بہت سے لوگ نماز اسی وجہ سے نہیں پڑھتے کہ وہ شرم محسوس کرتے ہیں، اور پھر جب معلوم بھی نہیں کرتے، وہ سوچیں گے کہ ہم کس سے معلوم کریں، تو وہ خیال کریں گے دیکھو 20 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، مستری تو بن گیا، ڈاکٹر تو بن گیا، وکیل تو بن گیا، دستکار تو بن گیا، لیکن جو ضروری چیز تھی علم دین کا حاصل کرنا اس کو حاصل نہیں کر پایا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، علم دین حاصل کرنے میں شرم محسوس نہ کرنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ لقمان حکیم بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ان سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ اتنے بڑے حکیم کیسے بن گئے، آپ اتنے بڑے حکیم کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ جو چیز مجھے معلوم نہیں تھی میں نے اس چیز کو معلوم کرنے میں شرم محسوس نہیں کی، جو چیز مجھے معلوم نہیں تھی میں نے اپنے بڑوں سے معلوم کر لیا، اپنے بڑے حکیموں سے معلوم کر لیا،
اپنے بڑے طبیبوں سے معلوم کر لیا، کوئی دین کا مسئلہ معلوم نہیں تھا، عالموں سے معلوم کر لیا، اماموں سے معلوم کر لیا، مفتیوں سے معلوم کر لیا، تو جو چیز میرے پاس حاصل نہیں تھی میں نے اس علم دین کو حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کی، اسی وجہ سے میں بہت بڑا حکیم بن گیا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، علم دین حاصل کرنے میں شرم محسوس نہ کرنا چاہیے۔ علم دین حاصل کرنے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری فضیلت ہے، بہت سارے احادیث ہیں، اتنی احادیث ہے کہ ان سب کا احاطہ کرنا دشوار ہے اور محال ہے۔ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمان و زمین کی تمام مخلوق، آسمان و زمین والے، عرش والے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بل کے اندر اور مچھلیاں سمندر کی گہرائی کے اندر علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، ان کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے وقت لگاتا ہے، اپنے گھروں کو چھوڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، بھائی بچوں کو چھوڑتا ہے، رشتہ دار کو چھوڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی حدیث تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو انبیاء کا وارث بتایا۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وانما لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم والدین، کہ علماء کرام یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء کرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وانما لم يورثوا دینارا ولا درہما، کہ علماء کرام انبیاء کے درہم و دینار کے وارث نہیں ہوتے، انبیاء کرام درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، مال اور زر نہیں چھوڑ کر جاتے، انما ورثوا العلم والدین، علماء کرام تو انبیاء کے دین کے وارث ہوتے ہیں، علم اور دین کے وارث ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو، علم دین حاصل کرنے والوں کو انبیاء کا وارث بتایا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم سکھلائے، ان کو دنیاوی زندگی کا اور آخرت کی زندگی کا طریقہ سکھلائیے۔ آپ اپنے بچوں کی دنیا تو بنا دیتے ہو، ان کو ڈاکٹر تو بنا دیتے ہو، ان کو انجینئر تو بنا دیتے ہو، ان کو مستری بنا دیتے ہو، ان کو ڈاکٹر بنا دیتے ہو، دنیاوی ڈگریاں حاصل کرا دیتے ہو، لیکن میرے محترم بزرگوں جب علم دین کا مسئلہ آتا ہے، آخرت کا مسئلہ آتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں ہمارے بچے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ سب جو زندگی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو علم دنیاوی کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوشش کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر کوشش کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ مٹی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان اس کو جیسے چاہے بنا سکتا ہے، انسان والدین اپنے بچوں کے ذہن کو جس طرح چاہے ڈھال سکتا ہے۔ آج ہمارے بچے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے بچوں کے اکثر ٹی شرٹ پھٹی ہوئی رہتی ہیں۔ اگر والدین ان کو صحیح راستہ بتلائے، صحیح طریقہ بتلائے، تو وہ اسلامی تعلیمات ضرور سے آشنا کرائیں گے اور اسلامی لباس ضرور پہنیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ یہ بچے جو آج ہمارے چھوٹے ہیں، یہ کل کے مستقبل بنے گے انشاءاللہ۔ انہیں میں سے کل کوئی عالم بنے گا، کوئی مفسر بنے گا، کوئی محدث بنے گا، کوئی امیر بنے گا، کوئی مبلغ بنے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اپنے بچوں کی قدر کریں، ان کو علم دین سکھلائیں، اور ان کو دنیاوی اور اخروی علم ضرور سکھلائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو علم نافع عطا فرمائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔